السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی آخرت کے لیے بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو کسی سیاسی پارٹی کے حامی ہوتے ہوئے کسی خاص چینل سے نفرت کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں تو یا تو آپ اپنی اصلاح کر کے نیت بدلیں یا پھر ابھی اس ویڈیو کو بند کر دیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں بحیثیت ایک مسلم امت کے لیے تڑپ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے سے وہ تمام فتنے ختم ہو سکے جو ایک خاص سازش کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں ڈالے جا رہے ہیں مختلف طریقوں سے، تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، یہ یاد رکھیں کہ اس کائنات کی سب سے قیمتی اور بہترین مخلوق انسان ہے اور اس لیے اسے اشرف المخلوقات بھی کہا جاتا ہے، اور انسان کو اللہ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ایک بدترین چالاک اور ذہین دشمن شیطان کو مسلط کیا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ وہ بات چیت جو شیطان اور اللہ کے درمیان ہوئی ہے بیان فرماتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 میں شیطان اللہ سے کہتا ہے، جس کے ترجمے کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ تو نے مجھے اس انسان پر برتری دے دی، لیکن اگر تم نے بھی مجھے قیامت تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو اپنے قابو میں کر لوں گا اور بہت تھوڑے ہی لوگ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد اسی سورت کے 64 نمبر آیت میں اللہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ان میں سے تو جسے چاہے اپنی آواز سے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا دے اور ان کو ان کے مال اور اولاد اور اپنے جھوٹے وعدوں سے گمراہ کر لے، کیونکہ شیطان کا وعدہ سراسر فریب ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے کچھ بندے ایسے سچے ہیں جن پر قابو پانا تمہارے بس کی بات نہیں۔ اب یہ بات جان لے دوستو کہ شیطان کا سب سے پہلے دھوکہ وسوسہ ہوتا ہے جو دماغ میں آتا ہے، اس لیے قرآن میں بار بار وسوسوں سے پناہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح کے وسوسے آج کل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوان نسل کے دماغ میں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اس ایک ویڈیو میں دیکھ لیں، اس کے بعد وہ مکمل رپورٹ بھی آپ دیکھ لیں جس سے آپ کو مکمل اندازہ ہو جائے گا۔ جیو ٹی وی پر ہنسنا منع ہے کے نام سے شو کرنے والا یہ شخص تابش ہاشمی ہے۔ اسی کے شو کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ پہلے آپ دیکھ لیں۔ پہلا سوال، مہوش حیات اور کبرا خان میں سے اگر کوئی ایک کو چوز کرنا ہو نہیں اردو والا۔ شاید آپ بھی میری طرح پہلی بار یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں صرف زبان ہی پسلی ہے، لیکن یہ ایک ریکارڈڈ پروگرام ہے، لائیو نہیں۔ اس سے یہ کلپ ایڈیٹنگ کے دوران ٹرم بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اسے کاٹنے کی بجائے نام نہاد حجابی لڑکیوں کو اس نازیبا بات پر کہے لگائے دکھایا جاتا ہے۔ یہ تو صرف ایک ہی کلپ تھا، لیکن اس کے بعد جو رپورٹ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں دوستو، یقین کریں کہ اس رپورٹ کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، جہاں مختلف طریقوں سے اسلام پر اعتراض دکھایا جا رہا ہے۔ یہ ARY نیوز کی رپورٹ ہے، اسے آخر تک لازمی ضرور دیکھیں۔ اس حوالے سے آپ کو آگے اپڈیٹ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ بعض چینلز نوجوان نسل کے ذہنوں میں کس طریقے سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، اور عمومی طور پر یہ کام بیرون ملک فنڈنگ سے کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ چشم کشا رپورٹ۔ میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو کرسچن سے شادی کیا میرا مذہب اجازت دے گا؟ تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ بھاڑ میں کی عزت وزت، میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہو چکی۔ ہر ایک قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی۔ اللہ کے احکام پر سوال، یہ ہیں کچھ مناظر جیو کے پروگراموں کے۔ سوالات ایسے کہ کچے ذہنوں کو دین سے بھٹکا دے، اور پھر ڈراموں میں احکام اللہ کی خلاف ورزی کی ترغیب۔ سب کچھ کیا گیا امریکہ سے ڈالر لے کر۔ آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اپنے بیل زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والا۔ انتظار تو اس کو کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ طلاق کے بعد عورت کے بھی کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اوے دیدی، بھاڑ میں کی عزت وزت،
मैं किसी भी बंदे के लिए घर में बैठने को तैयार नहीं हूँ। अच्छा, बाहर में की इज्जत विद्दत। जियो ने MKRF के नाम पर फंड मांगे और फरोख्त के लिए पेश किया मजहब। MKRF के डॉक्यूमेंट में लिखा गया, हम अपने मजहबी प्रोग्रामों को करेंगे आपके लिए इस्तेमाल। कानून में किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं है कि हम किसी तरह की कोई ग्रांट नहीं ले सकते। फिर एक के बाद एक अल्लाह के हुक्म पर उठा दिए जियो के प्रोग्राम में सवालात। मजहबी प्रोग्राम पेश किए गए ऐसे जैसे कि हो रही हो तनकीद। हर कुछ देर बाद एक क्लिप दिखाया जाता जिसमें होते वो सवालात जिन पर कोई मुसलमान बच्चा सवाल नहीं उठाता। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। इस सवाल का जवाब तो कुरान 1400 साल पहले दे चुका है। बेशक हिदायत गुमराही से खूब वाज़ेह हो चुकी है। اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज ठीक है कि नहीं? इन्नल्लज़ीन युहिब्बून अन तशीअ अल-फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीन आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुन्या वल-आख़िरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बेशक जो लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई की बात फैले तो उनके लिए दुनिया और आखिरत के लिए दर्दनाक अजाब है और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। बात यहाँ तक ना रुकी, फिर बार बार कच्चे जहनों में डाला गया शक कुछ यूं। तमाम वाक़यात अगर फितरी इसबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? इस सवाल को उठाने का मकसद क्या है जबकि कुरान में इसका जवाब वाज़े तौर पर मौजूद है। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै व हुवा अला कुल्ली शैइन वकील लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह हर चीज का खालिक है और वो हर चीज का निगहबान है। उसी के पास आसमानों और जमीन की चाबियां हैं और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया है वही नुकसान उठाने वाले हैं। इबादत अजाब के डर से या जन्नत की लालच से। दावा किया जाता रहा कि ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं जवाब देने के लिए। आपके जहन में भटकते सवाल तो बहुत से हैं क्योंकि ये प्रोग्राम आपके सवालात पर ही तरतीब दिया गया, लेकिन सवालात दोहराए गए चैनल पर बार बार। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? और जवाब दिया गया एक बार, किसी ने जवाब देखा किसी ने नहीं। इन सवालात का हदफ एक ही था, इस्लाम पर तनकीद। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? इसका जवाब दे चुका है खुद कुरान। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवह्य वला यस्मउस्सुम्मु दुआ इज़ा मा युन्ज़रून। आप कहिए मैं तुमको सिर्फ वही से डरा रहा हूँ और बहरों को जब डराया जाए तो वो किसी की पुकार को नहीं सुनते। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो किसी चीज को पैदा करना चाहता है तो उस यानी अल्लाह का उस चीज से सिर्फ इतना कह देना ही काफी है कि बन जा, सो वो बन जाती है। कहीं कुरान का वाकया किसी और से मंसूब किया गया। हाफिज शिराजी और शेख सादी का किस्सा तो आपने जरूर सुना होगा। वो दोनों जब एक दौराहे पर पहुंचे तो उन्हें मालूम नहीं था कि किस तरफ जाना है। कहीं मुकद्दस हस्तियों की शान में की गई गुस्ताखी।
ڈالرز کے عوض اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنے کے لیے مانگے گئے پیسوں کی ایک دستاویز تو سامنے آ گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کتنے ایسے اور ڈاکومنٹ ہیں پوشیدہ۔ اس پروگرام میں کس طرح خاموشی سے مذہب سے بغاوت کا زہر گھولا گیا۔ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟ اس سوال کا جواب تو قرآن 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ جب اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ قرآن میں اس کا جواب واضح طور پر موجود ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان يعرفن فلا يؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کو کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں، تو ان کو ایذا نہ دی جائے، اور بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ غیر ملکی پیسہ لے کر اعتدال پسندی کی آڑ میں اللہ کے احکامات کی خلاف بغاوت پر اکسانا، یقینی طور پر اس کا حساب تو دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے، جب دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے لیے بہت ساری اچھے کام کر لیں تاکہ ہم ہیون میں جائیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دوستوں کہ ہم دنیا کو ایسے کام کریں اور ایسے کام دے کے جائیں کہ دنیا کو خود جنت بنائیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے بعد کی جنت پہ بھروسہ کیا جائے، ہے نا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، اور وہی بہت غالب، حکمت والا ہے۔ آج کل جو زمانہ ہے نا، وہ مرد پانی ڈال ہوتے ہیں، چلو غصہ ٹھنڈا کرو۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آگے بھڑک رہی ہوتی، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار۔ ہم نہ ہوتے تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا؟ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے برسر عام گناہ کیے، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مومنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے اور اپنے اہل و عیال کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کرے اور اللہ سے دعا کرے، کیونکہ صرف وہی ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر لازمی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔